امام صاحب مولانا حافظ الحاج محمد ابراہیم خوشتر صدیقی قادری رضوی نے آج جمعے کی نماز سے پہلے فرمایا: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول مکرم نبی محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام عرض کر لیجیے. ارشاد باری ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی ذریت یعنی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم نے ان کی اولاد کو ان سے ملا دیا. اس آیت کریمہ میں ملت اسلامیہ کو بشارت دی جا رہی ہے جو لوگ اپنے بزرگان دین سلف صالحین اور نیک بندوں کے طریقے پر چلنے والے ہیں ان کو یہ مژدہ دیا جا رہا ہے کہ اے اعمال خیر کے کرنے والوں، تمہاری یہ نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی. تم جو اپنے نیک ماں باپ اور بزرگان دین کے طریقے پر چل رہے ہو، یہ طریقہ تمہارے حق میں مفید ہوگا. اس دنیا میں ہر آدمی جس شخص سے محبت کرتا ہے، جس کی کاپی کرتا ہے، جس کی اتباع کرتا ہے، وہ اس شخص سے قریب ہوتا ہے. محبت ایک شخص کو دوسرے شخص سے ملاتی ہے، ایک دل کو دوسرے دل سے قریب کرتی ہے. اس آیت مقدسہ میں اسی حقیقت کی طرف نہایت وضاحت کے ساتھ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہیں چاہیے کہ تم
اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلو، ان کی اتباع کرو. اور یہ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں بھی اگر کسی شخص کو کسی سے محبت ہو تو وہ اپنی محبت کی وجہ سے اس شخص سے قریب ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. لہذا قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا تو چند روزہ ہے، یہاں تمہارا رہنا اور قیام کرنا یہ چند دنوں کے لیے ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اس دنیا میں بھی تمہیں اچھی سوسائٹی ملے، اچھی صحبت ملے، اچھے لوگ ملے، اچھے پڑوس ملے، تو اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں تم اتباع کر لو اللہ والوں کی، ایمان اور یقین کی دولت کے ساتھ. تو یہ اتباع کرنا تمہارے حق میں اس دنیا میں بھی کام آئے گا اور اس دنیا میں بھی کام آئے گا. قرآن مقدس کی مختلف آیتوں میں اس بات پر زور بھی دیا گیا. کہیں یہ ارشاد فرمایا گیا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ سچوں کے ساتھ ہونا، ایمان والوں کے ساتھ ہونا، صراط مستقیم پر چلنے والوں کے ساتھ ہونا، یہ سب کچھ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ قدرت یہ چاہتی ہے کہ ہم کمزوروں کے لیے، ہم غریبوں کے لیے، گنہگاروں اور سیاہکاروں کے لیے ایک ایسا ذریعہ اور ایک ایسا راستہ وہ ہمیں بتا دے. اس راستے پر چلنے کے بعد اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی ہمیں کامیابی نصیب ہو. اس آیت کی تفسیر میں صاحب مدارک نے بڑی اچھی بات فرمائی. ارشاد فرمایا کہ الحقنا بہم ذریتہم، یعنی ہم نے ان کی اولاد کو ان کے باپ دادا سے ملا دیا. کا مطلب یہ ہے کہ اگر اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اگر باپ دادا سے کم بھی ہے تو پھر بھی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اولاد کو اپنے بزرگوں اور باپ دادا سے ملا دے گا. اگر ان کے باپ دادا صاحب ایمان ہیں، صاحب اعمال ہے، تو ایسی اولاد کو جو اگرچہ اپنے باپ دادا کے اعتبار سے اعمال میں کم ہو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ باپ دادا کی دعائیں ان کے حق میں قبول کر کے اس اولاد کو ان کے باپ دادا سے ملا دے گا. اسی سلسلے کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت علامہ ساوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر ساوی میں ارشاد فرمایا کہ اگر ایک آدمی، ایک مومن اعمال کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے ممتاز کیا، اس کے اعمال بڑے اچھے ہیں، وہ اعمال کثیر رکھتا ہے، لیکن اس کی اولاد عمل میں کم ہے، تو اگرچہ اولاد عمل میں کم ہے لیکن اس وجہ سے کہ اسے نسبت ہے، اسے تعلق ہے، اسے محبت ہے، اس وجہ سے وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا. اس سلسلے میں صاحب ساوی نے لکھا
کہ دنیا میں تعلقات دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تعلق تو یہ کہ باپ کا بیٹے سے اور بیٹے کا باپ سے، ماں کا بیٹی سے اور بیٹی کا ماں سے، یہ بھی ایک تعلق ہے. یہ ہے تعلق نسبی، نسب کا تعلق ہے، رشتہ داری کا تعلق ہے. اور ایک تعلق ہوتا ہے کوئی سبب ایسا ہوا، مثلا ایک آدمی کو کسی سے محبت ہے، تو اب یہاں پر تعلق جو ہے وہ محبت کی وجہ سے. ایک شاگرد کو اپنے استاد سے تعلق ہوا کرتا ہے اور اس تعلق میں محبت بھی ہوتی ہے اور پھر علم اور عمل کی تعظیم بھی ہوتی ہے. شاگرد اپنے استاد کی تعظیم کرتا ہے، محبت کی وجہ بھی ہوتی ہے اور علم اور عمل کا سبب بھی ہوتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ قرآن مقدس کی اس آیت کی روشنی میں شاگرد بھی اس تعلق کی بنا پر کہ اسے اپنے استاد سے محبت ہے، وہ استاد کے ساتھ ملحق ہو جائے گا، ملا دیا جائے گا، کیونکہ استاد کی محبت اس کے دل میں ہے. معلوم یہ ہوا کہ بڑوں کی محبت اور اللہ والوں کی محبت یہ بھی میرے دوستوں سبب بن جایا کرتی ہے انسان کی مغفرت کا اور درجات میں ترقی کا سبب بن جایا کرتی ہے. اسی موقع پر ایک حدیث نقل کی گئی، کتنی خوبصورت حدیث ہے، سبحان اللہ. ارشاد فرمایا گیا کہ جب مومن اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں پہنچے گا، جنت میں جانے کے بعد قدرتی طور پر وہ جنت میں اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنی اولاد، متعلقین کو تلاش کرے گا. اللہ اکبر. اندازہ کیجئے کہ نیک لوگ کسی مقام پر بھی اپنے متعلقین کو فراموش نہیں کرتے اور بھولتے نہیں. چنانچہ جنت میں پہنچنے کے بعد بھی وہ تلاش کریں گے اور رب سے عرض کریں گے کہ الہ العالمین، میری ماں کہاں ہے، میرا باپ کہاں ہے، میری اولاد کہاں ہے، میری بیوی کہاں ہے. اگر وہ جنت کے اس درجے میں جہاں وہ ہوں گے اگر وہ نہیں دیکھیں گے تو تلاش کریں گے. ان سے کہا جائے گا کہ اے جنت، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس اسٹیج پر آ گیا اور تجھے یہ موقع مل گیا، یہ مقام مل گیا، تو نے حاصل کر لیا. لیکن جن لوگوں کے متعلق تو پوچھ رہا ہے اور جن لوگوں کے متعلق تو سوال کر رہا ہے وہ اس مقام پر نہیں پہنچ سکے. وہ عرض کرے گا الہ العالمین، میں نے جو تیرے فضل و کرم سے اچھے اعمال کی اور نیکیاں کی تو اسی لیے تو نیکیاں کی تھی کہ الہ العالمین تو مجھے بھی بخش دے اور میری ماں باپ اور میرے متعلقین کو بھی بخش دے. اس لیے الہ العالمین اب اگر میں جنت میں آ گیا خداوند عالم اور تو نے اپنے فضل و کرم سے میری مغفرت کر دی تو پھر جو میرے متعلقین ہیں، میری ماں، میرے باپ، میری اولاد، انہیں بھی تو بخش دے. میرے دوستو، اس جنتی کی یہ خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا اور حکم دیا جائے گا کہ اس کے متعلقین کو اس سے ملا دیا جائے. اللہ اکبر. شنیدم کے دروز امید و بیم، شنیدم کے دروز امید و بیم، بدارا ببخشد بنے کا کریم، بدارا ببخشد بنے کا کریم. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے صدقے بدوں کی بھی مغفرت فرما دے گا. اس سلسلے میں احادیث
اور بزرگان دین کی روایات کثیر ہے. یہاں تک کہ ہمیں تلقین کی گئی، ہمیں بتایا گیا، ہمیں ہدایت دی گئی کہ دیکھو اچھی بات تو یہی ہے کہ آدمی دنیا ہی میں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اور آپ اس فائدے کو کیا کم سمجھتے ہیں؟ میرے دوستو، یہ بڑا قیمتی فائدہ ہے، اور جس شخص کو یہ حاصل ہو جائے اسے سب کچھ حاصل ہو گیا کہ بزرگوں کی صحبت میں رہنے کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ شخص بے ایمان نہیں ہو سکتا. ایمان اس کا سلامت رہتا ہے، اور سلامتی ایمان کی دولت اسے نصیب ہوتی ہے. یہ بزرگان دین کی صحبت کا نتیجہ ہے. بہرحال دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے سلسلے میں تو فقہا کا آپ نے ارشاد سنا، ارشاد فرمایا کہ دیکھو اپنے مردوں کو تم ایسی جگہ دفن کرو جہاں صالحین کی قبریں ہوں، اللہ کے نیک بندے جہاں لیٹے ہوئے ہوں وہاں تم دفن کرو. کیوں؟ کہ جب پڑوس اچھا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس دنیا میں اگر پڑوس اچھا ہو تو بڑا سکون حاصل ہوتا ہے، بڑا آرام پہنچتا ہے، کیونکہ میرا نائبر اچھا ہے، میرا پڑوسی اچھا ہے. تو چند روزہ دنیا میں جب ان چیزوں کا اثر ایک دوسرے پر پڑتا ہے تو جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اور ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں تو اس کا اثر لازمی ہے. اس لیے فرمایا کہ صالحین کے پاس تمہاری قبر ہو، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں پر خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور جب تمہاری قبریں بھی وہاں ہوں گی تو رحمت کے نزول سے تمہیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ وہاں ملتا رہے گا. اس سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام کی یہ تمنا اور یہ دعا جو حدیث میں نقل ہوئی، روایت کرتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے جلال میں آن کر کے ایک تماشا مارا تو ملک الموت کی ایک آنکھ نکل گئی، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا الہ العالمین، تو نے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا. پھر ملک الموت اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ کی خدمت میں علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور رب کا یہ پیغام دیا کہ آپ کسی بیل کے پشت کے اوپر ہاتھ رکھ دیں، اس کے نیچے آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اتنی آپ کو عمر دی جائے گی. آپ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر موت ہوگی. فرمایا اچھا تو پھر اس وقت بھی موت ہے تو چلو ابھی صحیح میں تیار ہوں. اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو مجھے ایسی جگہ دفن کرنا کہ اگر وہاں سے ایک پتھر پھینکا جائے تو وہ پتھر بیت المقدس میں پہنچ جائے. مقصد یہ ہے کہ مجھے بیت المقدس کے قریب دفن کرنا. اللہ پر اندازہ کیجئے اس تمنا کو، اس دعا کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں کہ بیت المقدس کا چپا چپا انبیاء کاملین علی نبینا علیہ السلام کے مزارات سے سرسبز اور شاداب ہے، مبارک ہے اور متبرک ہے. اس لیے دعا کر رہے ہیں کہ الہ العالمین بیت المقدس سے قریب
میری تدفین ہو اور مجھے دفن کیا جائے. اس روایت پر شراح حدیث نے نوٹس لکھے اور ارشاد فرمایا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی ایسی جگہ دفن ہو جہاں کے اللہ کے نیک بندے لیٹے ہوئے ہوں. اللہ اکبر. اس سلسلے میں اس بات کو بھی آپ یاد رکھیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کا وقت قریب آیا. آپ نے اپنے صاحبزادے سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور جا کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت طلب کرو کہ عمر یہ اجازت طلب کرتا ہے کہ انتقال کے بعد اس کو دفن ہونے کے لیے وہ جگہ دی جائے اور وہ مقام دیا جائے کہ جو مقام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو سے ملا ہوا ہے. عبداللہ ابن عمر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور امیر المومنین کا پیغام دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن مجھے عمر کی خواہش عزیز ہے. جب انہوں نے مجھ سے یہ طلب کی اور اجازت مانگی تو اب میں عمر کو اپنے اوپر مقدم سمجھتی ہوں اور جاؤ امیر المومنین سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جگہ انہیں دی گئی. یہ سن کر کے آپ کا چہرہ چمک اٹھا اور آپ نے خیال فرمایا کہ بہت بڑی نعمت بھی ہے. اندازہ کیجئے کہ یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ الحقنا بہم ذریتہم. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ثمرہ اس وقت مرتب ہوگا جب تعلق دنیا میں بھی ہو. اس لیے کہ یہ تو آپ سن چکے ہیں کہ ہر آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہو. آپ خود دیکھ لیجئے اور سوچ لیجئے کہ آپ کے تعلقات اور آپ کی وابستگی کن لوگوں کے ساتھ ہے. اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا اور اس نتیجے پر پہنچنا کچھ مشکل نہ ہوگا کہ اس دنیا سے جانے کے بعد حشر کس کے ساتھ ہوگا اور کہاں ہوگا. میرے عزیزوں میرے دوستو یہ دنیا ایک آئینہ ہے جس آئینے میں ہر شخص اپنا چہرہ بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے. میرے دوستو آپ کسی شخص کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی سوسائٹی کو چیک کر لیجیے, اس کی صحبت کو دیکھ لیجیے, اس کی نشست و برخاست پر نظر کیجیے, تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی سوسائٹی اس دنیا میں کیا ہے اور اس دنیا میں کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین, یہ اہل سنت و جماعت کو در امتیاز حاصل ہے کہ صبح سے شام تک جو بھی ہماری سوسائٹی ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے اور اس کے پیارے نبی پر کبھی درود ہے, کبھی سلام ہے, کبھی نذران محبت ہے اور کبھی نذران عقیدت ہے. میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ سب تمغے امتیاز ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جماعت اس دنیا میں اور اس دنیا میں کس اسٹیج اور کس مقام کے مستحق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی بزرگان دین اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلاتے ہوئے ان کی صحیح اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان اور عمل کی دولت سے مالا مال کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.